أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما. محبت کے ساتھ درود و سلام. پتہ چلے کہ آپ درود و سلام پیش کر رہے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ. آگے ہو جائیں تھوڑا. آپ درود و سلام پیش کریں. پتہ چلے کہ آپ واقعی درود و سلام آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. کسی کی سر بلندی میں کوئی تو راز ہوتا ہے. چونکہ آپ سننے والے لوگ ہیں اور میں سنانا پسند کرتا ہوں, سما خراشی کرنا پسند نہیں کرتا. جہاں تک آپ سننا پسند فرمائیں گے وہاں تک گفتگو کروں گا. اس لیے توجہ کا حامل ہوں کہ آپ لوگوں کی توجہ متمنی بھی ہوں کہ آپ صرف توجہ دے دیں. باقی امداد مجھے بغداد سے آتی ہے. اور میرے خیال میں جتنا سفر کر کے آیا ہوں, ڈسکا اور یہ علی پور چٹھا سید نگر کوئی ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ تو ہے نہیں کہ وہاں جو چیز سستی ہے یہاں مہنگی ہو گئی. آج کل ریٹ ایک ہی چل رہا ہے. سبحان اللہ وہاں بھی لوگ کہہ لیتے ہیں. اور 23 سال میں نے 2-3 مرتبہ سبحان اللہ کا ورد کرتے ہوئے کسی کو بے ہوش ہوتے ہوئے نہیں دیکھا ہے. تو امید ہے کہ آپ کو بھی کچھ نہیں ہوگا. ایک مرتبہ کہہ کے آپ خاموش ہو جاتے ہیں, 2-3 مرتبہ کہہ کے دیکھیں کیا ہوتا ہے بھلا. میری ڈیمانڈ سبحان اللہ کی ہے, چیخنے چلانے کی نہیں. کسی کی سر بلندی میں کوئی تو راز ہوتا ہے. سمجھ میں جو نہ آ سکے وہی اعجاز ہوتا ہے. کسی کی سر بلندی میں کوئی تو راز ہوتا ہے. سمجھ میں جو نہ آ سکے وہی اعجاز ہوتا ہے. جہاں پر ختم ہوتی ہیں حدیں حسن یوسف کی. ماشاءاللہ سمجھ رہا ہوں کہ آپ کہنا شروع کر دیں گے 2-3 مرتبہ, ٹھیک ہے. اور زور لگانے کی ضرورت نہیں ہے. صبح کسی ڈاکٹر کو جا کے گلا نہیں دکھانا, ٹھیک ہے. رات بغدادی آیا تھا وہ ہمارے گلے پھاڑ گیا, نہیں. پیار سے محبت کے ساتھ میں جس طرح گفتگو کر رہا ہوں ایسے ہی آپ کی طرف سے سبحان اللہ بھی آئے. میں پھر شروع سے آنے لگا ہوں کہ کسی کی سر بلندی میں کوئی تو راز ہوتا ہے. سمجھ میں جو نہ آ سکے وہی اعجاز ہوتا ہے. جہاں پر ختم ہوتی ہیں حدیں حسن یوسف کی, جہاں پر ختم ہوتی ہیں حدیں حسن یوسف کی, وہیں سے حسن مصطفیٰ کا آغاز ہوتا ہے. وہیں سے حسن مصطفیٰ کا آغاز ہوتا ہے.
آغاز ہوتا ہے، بلا تمہید میری گفتگو کا آغاز ہوتا ہے۔ اور آج چاند کی 5 ہو گئی ہے، میلاد کا آغاز ہوتا ہے۔ جب چاند نظر آیا، میرے آقا کا ذکر، میرے آقا کا میلاد چاند کا محتاج نہیں ہے۔ جس چاند کو میرے مصطفیٰ دوپہر کے وقت دن کو رات میں بدلیں، دن کو رات میں بدلیں، دن کو دوپہر کا وقت ہو۔ اپنی زبان میں شکر دوپہر کہتے تھے ہم، آج کل شاید یہ لفظ ناپید ہوتا جا رہا ہے۔ شکر دوپہر ہو، دوپہر کا وقت ہو، کافر آ گئے، ابو لہب، ابو جہل، اتباع شیبہ، آل ربیہ، یہ تمام آ کر کہنے لگے کہ اگر آپ رسول ہیں تو معجزہ دکھائیں۔ تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا تم نے معجزہ مانگا ہے، ہم مانگنے والے نہیں عطا کرنے والے ہیں۔ یہ گھرانہ مانگنے والا نہیں ہے، یہ بانٹنے والا گھرانہ ہے۔ حسین کربلا میں جنت مانگنے نہیں گئے، یہ حور ابن ریاحی سے پوچھ جنت مانگنے آئے تھے یا جنت بانٹنے آئے تھے؟ یہ گھرانہ جنت کا محتاج نہیں ہے۔ حسنین کریمین تو چھوٹے چھوٹے ہیں، مصطفیٰ فرما رہے ہیں تبی سے، حسن اے حسین تمہیں میں جنت کے جوانوں کی سرداری عطا فرما رہا ہوں۔ آج جتنے چاہے جنت میں چلے جاؤ، جس کو چاہے جنت میں لے جاؤ، جنت از خود کسی کو کھینچ نہیں سکتی۔ جنت اسے ہی ملتی ہے جس کو حسین کا بابا علی دستخط کر کے دے، پلسات سے پار وہی لگتا۔ تو یہ مانگنے والا گھرانہ نہیں، یہ بانٹنے والا ہے۔ کہا کہ اچھا معجزہ مانگا ہے، لو معجزہ میں دکھا دیتا ہوں۔ دوپہر کے وقت کو کہنے لگے کہ ہمیں چاند کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر کے دکھائیں۔ اب دوپہر کو چاند تو نہیں ہوتا نا۔ توجہ سے سن رہے ہوں تو مجھے آپ کی صرف توجہ چاہیے اور بچوں کی خاموشی چاہیے، ٹھیک ہے؟ مجھے آپ کی توجہ چاہیے۔ ہاں بچوں کو گفٹ دوں گا میں، کوئی نہ کوئی بات ضرور ان کو بچوں کو بھی دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ، تاکہ بچے بھی خوش ہو جائیں کہ یار بغدادی ہمارے لیے بھی کوئی تحفہ لے کر آیا ہے۔ لیکن وہ اسی صورت میں دوں گا کہ آپ خاموش رہیں گے، آپ چیخیں گے نہیں، چلائیں گے نہیں۔ یہ بڑے ہیں سبحان اللہ کہنے کے لیے، اور آپ پر پابندی نہیں ہے، لیکن آہستہ آواز میں۔ تو میں اب جب میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کافروں نے دوپہر کے وقت مانگا، اب اس وقت چاند کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر کے دکھائیں۔ اب ہسٹری یہ نہیں بتاتی کہ اس دن چاند کی تاریخ کون سی تھی۔ آمینہ کے لال نے، بطول کے بابا نے، نبیوں کے تاجدار نے، رسولوں کے سلطان نے دوپہر کے وقت کو رات میں بدلا، اور رات کے وقت چاند اگر 3 دن کا تھا اسے 14ویں کا کر دیا، چاند کو 14ویں کا کیا۔ اب چاند مکمل ہے، سب کو نظر آ رہا ہے۔ مصطفیٰ پہاڑ پر چڑھے، جبل ابی قبیس پر چڑھے، جبل ابی قبیس پر چڑھ کر انگلی کا اشارہ کیا، چاند 2 حصوں میں تقسیم ہوا۔ یوں مصطفیٰ نے اپنے بازو پھیلائے، مکے کے لوگ نیچے تھے، مصطفیٰ پہاڑی پر تھے۔ یوں لگا جیسے چاند 2 حصوں میں تقسیم ہو کر ایک حصہ دائیں بغل کے نیچے آ گیا، دوسرا بائیں بغل کے نیچے آ گیا۔ اس ہستی کا ہم میلاد منانے لگے ہیں۔ ابھی تو میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں اعجاز کہتے کس کو ہیں۔ اعجاز معجزے کو کہا جاتا ہے۔ اس لیے میں نے کہا تھا کہ کسی کی سر بلندی میں کوئی تو راز ہوتا ہے، سمجھ میں جو نہ آ سکے وہی اعجاز ہوتا ہے۔ جہاں پر ختم ہوتی ہے حدیں حسن یوسف کی، وہیں سے حسن مصطفیٰ کا آغاز ہوتا ہے۔ جہاں نبیوں کے معجزے ختم ہو جائیں، جہاں رسولوں کے معجزے ختم ہو جائیں، ارے جہاں تمام نبیوں اور رسولوں کے معجزات کو جمع کرو،
مصطفیٰ کا معجزہ بنتا ہے، میرے آقا کا معجزہ بنتا ہے، کیونکہ معجزے انبیاء کو خدا نے دیے، معجزے انبیاء کو خدا نے دیے۔ معجزہ بن کے آیا ہمارا نبی، معجزہ بن کے آیا ہمارا نبی۔ اور عیسیٰ کے معجزوں نے کئی مردے جلا دیے ہیں، عیسیٰ کے معجزوں نے کئی مردے جلا دیے ہیں، جلا بخشنا زندہ کرنا، عیسیٰ کے معجزوں نے کئی مردے جلا دیے ہیں، مصطفیٰ کے معجزوں نے کئی عیسیٰ بنا دیے ہیں۔ یہ سمجھ میں نے سمجھانا چاہوں گا، کہیں یہ نہ سمجھ بیٹھنا کہ نبی بنا دیے ہیں رسول، نہیں، ہر نبی و رسول پر مہر تو مصطفیٰ کی ہے، لیکن فرمایا العلماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، تو پھر بنائے کہ نہیں بنائے؟ اب آپ کی طرف سے ہی کمی رہے گی، میری طرف سے کمی نہیں آئے گی، میں بلا تمہید گفتگو کرنے لگا ہوں۔ اب میں نے جو بات یہاں تک میں نے آپ کو یہاں ایک بات سنا لی، اب میں نے جو آیت تلاوت کی ہے آیت کے مطابق گفتگو کرنے لگا ہوں، اور آپ کی جو فرمائشیں ہیں وہ بھی انشاءاللہ تعالی درمیان میں پوری کرتا چلا جاؤں گا۔ پہلے سب سے پہلی بات فرمایا ارکض برجلک، اپنے پاؤں کو زمین پر مار۔ اللہ کا فرمان ہے، مخاطب حضرت ایوب علیہ السلام ہے، 7 سال سے سورائسس کا عارضہ ہو، جسم میں خارش ہو، جسم انسان کا 7 سال تک خارش زدہ ہو تو بہت زیادہ زخمی ہو جاتا ہے، کمزوری واقع ہو جاتی ہے، تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ فرمایا اے ایوب شفا چاہتے ہو؟ کہا مالک پہلے بھی تیری رضا تھی، اب بھی تیری رضا ہے، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کہا پروردگار جیسے تو راضی، جیسے تو راضی۔ پروردگار عالم نے فرمایا چلو تمہیں شفا دیتا ہوں، 7 سال تک تیرا امتحان لیا، تو پاس ہو گیا۔ کہا کہ پھر پاس ہو گیا تو کیا انعام آج؟ فرمایا ارکض برجلک، اپنے پاؤں کو زمین پر مار۔ اب ہر بندہ اپنی عقل کو، اپنے دل کو سنبھال کر، اپنے کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے، 7 سال سے زخمی، زخموں سے چور چور بدن ہو، کتنی طاقت سے ایڑی ماری ہوگی یہ مجھے آپ بتا سکتے ہیں۔ بغدادی تو آپ کو سنا رہا ہے نا، سن کر اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کتنی طاقت لگائی ہوگی۔ تمہیں طاقت بتانا چاہتا ہوں، تمہیں قوت بتانا چاہتا ہوں۔ اگر رسول نے یوں مس بھی کیا ہے، جہاں مس کیا فرمایا ہاذا، بڑی توجہ چاہوں گا، کیا فرمایا؟ ہاذا، یہ دیکھ، جہاں اے ایوب آپ نے قدم مارا ہے میرے حکم پر، آپ نے جہاں پر ایڑی ماری ہے، ہاذا مغتسل بارد و شراب، وہاں سے میں نے ٹھنڈے میٹھے پانی کا چشمہ جاری فرما دیا ہے۔ ایسے نہیں میرے محترم، میرا ہاتھ جب تک آگے رہے آپ کی زبان پر سبحان اللہ کا ذکر جاری ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں یہ ڈیمانڈ نہ کروں تو ٹھیک ہے، نو پرابلم، میں پن ڈراپ سائلنٹ گفتگو کرنا شروع کر دیتا ہوں، جہاں آپ کی مرضی آئے سبحان اللہ کہیں نہ کہیں، ٹھیک ہے، نو دا بال ان یور کورٹ۔ اب حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا، 7 سال کے بعد آپ کو حکم دیا کہ اپنا پاؤں زمین پر مار۔ ایوب علیہ السلام نے پاؤں زمین پر مارا، جہاں پاؤں مارا وہاں پر پانی کا چشمہ نکل آیا۔ فرمایا ہاذا، یہ ہے۔ کہا کہ ٹھیک ہے دیکھ لیا، مغتسل، اس میں غسل کرو۔ آپ نے غسل کیا، جسم کا تمام سورائسس، خارش بالکل صاف ستھرا ہو گیا۔ مغتسل و بارد و شراب، فرمایا یہ اب ٹھنڈے پانی میں تو نے غسل کر لیا ہے، اب اسے نوش بھی فرما لو، جتنا چاہو پی لو۔ معلوم ہوا کہ اللہ نے بیرونی علاج بھی فرما دیا، اندرونی علاج بھی فرما دیا، کوئی وائرس اندر نہ رہ جائے، اس لیے
شفا عطا فرمائی تو اسی نبی کو کہا کہ زمین پر پاؤں مارنا تیرا کام ہے، چشمہ شفا پیدا کرنا میرا ہی کام ہے۔ وہاں میرے پروردگار عالم نے پانی کے ٹھنڈے میٹھے چشمہ شفا کو پیدا فرما دیا۔ جب ایوب علیہ السلام نے غسل کیا جسم صاف ہو گیا، صاف ستھرا جب جسم ہر آپ کا صاف ہو گیا۔ آپ کی زوجہ، آپ کو چونکہ اللہ نے بڑا مال دیا تھا، مال پر ظلم نہ کرنا، اللہ نے بڑی اولاد دی تھی، اولاد پر ظلم نہ کرنا، اللہ نے بہت دولت سے نوازا تھا، دولت پر ظلم نہ کرنا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا مال بھی لے لیا، ان کی اولاد بھی لے لی، ارے ان کا سب جو کچھ ان کے پاس تھا، صرف ایک بیوی حضرت رحمت بی بی سلام اللہ علیہا وہ رہ گئی، انہوں نے ساتھ نہیں چھوڑا۔ معلوم ہوا جو رسول کا، نبی کا ساتھ نہیں چھوڑتا، اللہ اسے اعزاز عطا فرماتا ہے، اسے نواز دیتا ہے، پروردگار عالم اسے اس پر کرم فرما دیتا ہے۔ اب رحمت بی بی کیا کرتی تھی کہ خارش زدہ جسم لے کر میں کہاں کہاں جاؤں، آپ کو ایک مقام پر رکھتی اور خود لوگوں کے گھروں میں جا کر آپ کام کاج کر کے لوگوں سے جو آپ محنت مزدوری کر کے آپ کے لیے کھانا لے کر آتی۔ آپ کو چونکہ سورائسس تھا، آپ کو اللہ جل شانہ نے ایک ابتلا میں مبتلا فرما رکھا تھا، امتحان لے رہا تھا، تو رحمت بی بی شام کے وقت کھانا لے کر آتی۔ اس دن اتفاق سے تھوڑی دیر ہو گئی، لیٹ ہو گئی، تو آپ نے قسم اٹھائی کہ لو بھائی آج میں قسم اٹھاتا ہوں، یہ آئی تو اسے میں 100 درے ماروں گا، 100 درے ماروں گا۔ بیوی پر آپ کو بھی اٹ از اے نیچرل ایونٹس، ایک فطری تقاضا ہے، ہر شخص کو اپنی بیوی پر غصہ آ جاتا ہے، تو یہ بھی ایک فطری تقاضا تھا، بتقاضۂ بشری۔ آپ نے جب یہ کہا اور قسم بھی کھا لی کہ 100 درے ماروں گا، اتنے میں اب آپ جب غسل کر کے چشمے سے باہر نکلے، اللہ کا نبی ہے، اللہ کا رسول ہے، ایوب علیہ السلام نام ہے، جب باہر نکلے تو خالق ڈانپنے والا ہے، وہ سطر ننگا نہیں ہونے دیتا، وہ ناموس رسالت کا پہلا پہرے دار خود ہے، وہ ناموس پر پہرا خود دیتا ہے۔ ارے جس کو نبوت عطا فرماتا ہے پھر نبوت پر پہرے دار بھی بنا دیا کرتا ہے، رسالت پر پہرے دار بھی بنا دیا کرتا ہے، کوئی ہو نہ ہو خود پہرا دیتا ہے۔ اب خالق کائنات نے کیا کیا، رب ذوالجلال نے کیا کیا، فرمایا جبریل جنت سے ابھی لباس لے جاؤ اور جا کر حضرت ایوب علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے۔ جب آپ کو جا کر جبریل امین علیہ السلام نے لباس دیا، ارے پانی کے اندر جب آپ نے غسل فرمایا، یوں 14ویں کے چاند کی طرح اجلا ہوا چہرہ ہو گیا، جسم ہو گیا۔ آپ نکل کر جب جبریل نے لباس دیا تو لباس پہن کر بیٹھ گئے، اور ادھر حضرت رحمت بی بی آ گئیں۔ ارے وہ رحمت بی بی آ گئیں، ادھر کون آیا، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ادھر رسول آیا ہے۔ کون سا رسول؟ اللہ نے سب سے پہلے قرآن میں فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں آدم کو زمین پر خلیفہ بنانے لگا، آدم کو زمین پر خلیفہ بنانے لگا ہوں۔ اور قوم عاد کی طرف، قوم سمود کی طرف ہود علیہ السلام کو، صالح علیہ السلام کو بھیجا، نبیوں کو، رسولوں کو ان کی قبیلوں اور قوموں کی طرف بھیجا۔ ارے اسی طرح نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، دانیال علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، بڑے بڑے انبیاء اور رسل کو، ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، ان کے اپنے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام کو بھی ایک قوم کی طرف بھیجا۔ اب اسحاق علیہ السلام کو اللہ نے بیٹا دیا، نام حضرت یعقوب علیہ السلام، یعقوب کو اللہ نے بیٹا دیا، نام یوسف علیہ السلام۔ یہ سب اپنے اپنے قبیلوں کے رسول تھے، یہ سب اپنے قبیلوں کے رسول تھے، اپنی برادریوں کے رسول تھے، اپنے علاقوں کے رسول تھے۔ جس طرح ناظم اپنے علاقے کا ناظم ہوتا ہے، کونسلر اپنے علاقے کا کونسلر ہوتا ہے، ایم پی اے اپنے علاقے کا ایم پی اے ہوتا ہے، ایم این اے اپنے حلقے کا ایم این اے ہوتا ہے، ایک وزیر اعلیٰ اپنے ایک صوبے کا ہوتا ہے، وزیر اعظم ایک کنٹری کا ہوتا ہے۔ ارے ہر نبی اور رسول کو قبیلوں کی طرف بھیجا، لیکن جب بنی اسرائیل کی طرف موسیٰ اور عیسیٰ کو بھیج لیا، ہارون کو بھیج لیا، اب آ گئی مصطفیٰ کی باری۔
تو آمینہ کے لال کو کسی قوم کی طرف نہیں بھیجا ہے، کسی ایک قبیلے کی طرف نہیں بھیجا ہے، فرمایا ان کو قبائل، ان کو برادریوں کی طرف بھیجا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، پردور کی آمد، یاسین کی آمد، طٰہٰ کی آمد، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت۔ اب جب حضرت رحمت بی بی آئیں، اب ذرا غور سے یہ فکرہ بڑا نازک سا ہے جو میں آپ کو پیش کرنے لگا ہوں۔ رحمت بی بی نے چونکہ خارش زدہ دیکھا ہوا تھا، اتنا نورانی لباس والا بندہ بیٹھا دیکھ کر پہچان نہ سکی۔ جنت کا ایک لباس آیا ہے، رسول نے پہنا ہے، اور لائف پارٹنر حضرت رحمت بی بی پہچان نہ سکی۔ جسے ایک لباس دے اللہ عطا فرمائے، اس کی لائف پارٹنر نے پہچانا نہیں ہے۔ آ کے انہی سے پوچھ رہی ہیں، یہاں میرا زوج تھا، یہاں میرا خامن تھا، there is my husband، یہاں پر میرا خامن تھا۔ آپ نے دیکھا ہے وہ جلال تو پہلے ہی تھا، غصہ تھوڑا سا پہلے ہی تھا، آپ کو جلال تو پہلے ہی تھا۔ اب آپ نے کہا یہ مجھے پہچان بھی نہیں رہی ہے، لیکن وہ کیا کرتی، وہ تو خارش زدہ چھوڑ کر گئی تھی، لیکن یہ تو خالق نے کرم فرمایا کہ پانی کا چشمہ آپ کے قدموں سے جاری فرما دیا، اور اسی میں غسل کر کے آپ کو 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا ہوا اجلا اور اجالا بنا دیا۔ جب وہ رسول مخاطب ہوا کہ میں ہی ایوب ہوں، تو بغدادی نکتہ پیش کرنے لگا ہے، جسے جنت کا ایک پردہ دے دیا جائے، جسے جنت کا ایک لباس دے دیا جائے، جسے جنت کا ایک حجاب دے دیا جائے، اسے لائف پارٹنر نہ پہچان سکی، اور اللہ نے جس رسول کے حسن و جمال کو 70,000 حجابات کے پیچھے لپیٹ کر چھپا کر بھیجا ہو، آمینہ کے لال کو کوئی کیسے پہچان سکتا ہے؟ بشر بن کے آیا ہے یا نور بن کے آیا ہے؟ ماشاءاللہ، یعنی سننے کا ذوق آپ میں ہے، لیکن سبحان اللہ کے بارے میں لگتا ہے کمزوری ہے کوئی نہ کوئی۔ یہاں میرے خیال میں کوئی نہ کوئی پابندی ہوگی۔ کیوں جی رانا صاحب، کوئی پابندی تو نہیں لگائی ہوئی کہ نہیں بھائی جڑا آئے گا نا انہیں خطاب کرنا، تو چپ کر رہنا، سبحان اللہ بھی نہیں کہنا؟ یہ تو پابندی لائی ہے تو دس دیو میں نے۔ اگر مزہ آ رہا ہے ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ میں، ہو ہی نہیں سکتا کہ لطف نہ آئے، روح سرشار ہو جاتی ہے، روحوں کو غذا ملتی ہے۔ اپنے جسم کو جہاں آپ نے غذا دے لی، کیا روح کو غذا نہیں مل رہی ہے؟ اگر مل رہی ہے تو حق بنتا ہے کہ نہیں کہ تم کہیں، آپ کہیں، میں کہوں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب میں جو بات میلاد کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں، یہاں میں نے صرف اس لیے یہ آپ کو بات بیان کی ہے کہ رسول کا جہاں قدم لگے، خالق وہاں چشمہ شفا پیدا فرما دیتا۔ یہ ایوب کا قدم لگا تو چشمہ شفا پیدا فرما دیا، تو جہاں آمینہ کے لال کا قدم لگا، جہاں حسنین کریمین کے نانا کا قدم لگا، جہاں بطول کا قدم لگا، فرمایا جو ایلت لی الارض، جو ایلت لی الارض مسجدا و طہورا، ایوب کا قدم لگا تو چشمہ جاری فرمایا، فرمایا میرا قدم لگا ہے تو اللہ نے پوری روح زمین کو سجدہ گاہ بنا دیا ہے، مسجد بنا دیا، مسجدا و طہورا۔ فرمایا یہ پاک نہیں تھی، اسے پاک بنا دیا۔ اسے کیا کیا؟ پاک بنا دیا۔ شریعت کا مسئلہ ہے، شریعت کا مسئلہ ہے۔ اب بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوں تو ان سے مخاطب ہونے کا لطف کچھ اور ہوتا ہے۔ عمر میں چھوٹے ہوں گے لیکن علم میں مجھ سے بھی بڑے ہو سکتے ہیں، یہ یاد رکھیے گا۔ قرآن پاک کا فیصلہ ہے، وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ،
موسیٰ علیہ السلام نے خطاب کیا، کہا میں نے جیسا خطاب کیا کوئی اور تو نہیں کر سکتا، فرمایا میں نے تم سے بڑا بھی ایک عالم رکھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ کی آواز آ رہی ہے۔ فرمایا کہ میں نے تم سے بڑا بھی ہر عالم کے اوپر وفوق کل ذی علم علیم، ہر عالم کے اوپر میں نے ایک عالم رکھا ہوا ہے۔ ارے ہر ملا اپنے آپ کو حرف آخر نہ سمجھے، نہ سمجھو اپنے آپ کو کہ تم حرف آخر ہو، تم ہمارے لیے اتھارٹی نہیں ہو، تم حرف آخر نہیں ہو۔ وفوق کل ذی علم علیم، ہر عالم کے اوپر ایک عالم رکھا ہے، اور جس عالم کو مصطفیٰ فرمائیں، آمینہ کے لال فرمائیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من صافح عالما فقد صافحنی، جس نے عالم سے مصافحہ کیا ایسے ہے جیسے مجھ سے مصافحہ کر رہا ہے۔ وہ عالم دین، عالم بعمل، غیرت مند ہو، دنیا کو حاصل کرنے والے مولوی کی بات نہیں کر رہا۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے دنیا حاصل کرنے کے لیے علم دین کو حاصل کیا وہ جنت میں داخل تو کیا جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا۔ تو میں نے بغدادی نے ریسرچ کی، خالق کائنات قرآن میں فرماتا ہے وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانِ، وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانِ، جنت میں ایک پھول ہے جسے ریحان کہا جاتا ہے، 500 میل دور تک اس کی خوشبو آتی ہے۔ معلوم ہوا جو دنیا کو حاصل کرنے کے لیے علم دین حاصل کرتا ہے وہ مولوی 700 میل دور ہوگا تاکہ جنت کے پھول ریحان کی خوشبو بھی نہ سونگ سکے۔ ان علماء کی بات کر رہا ہوں، ان سے مصافحہ کرو۔ تو مصطفیٰ نے فرمایا ایسے ہی ہے جیسے مجھ سے مصافحہ کر رہے ہو۔ فرمایا من صافح عالما فقد صافحنی، من جالس عالما فقد جالسنی، جس نے عالم کی صحبت اختیار کی ہے، عالم کی صحبت میں بیٹھا، ایسے ہی جیسے میری جماعت میں بیٹھا ہوا ہے، میری صحبت میں بیٹھا ہوا ہے۔ من نظر عالما فکأنما انظرنی، ارے جس نے من زار عالما، یہ حدیث کے دو مختلف لفظ ہیں، من زار عالما فکأنما زارنی، فکأنما زارنی۔ مصطفیٰ نے فرمایا جو عالم دین، عالم بعمل کی زیارت کرتا ہے ایسے ہی ہے جیسے میری زیارت کر رہا ہے۔ اور جب لفظ آخری فرمائے من جالسا عالما، جو علماء کے ساتھ بیٹھتا ہے، فقد جالسنی، وہ ایسے ہی جیسے میرے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، اور جو میرے ساتھ بیٹھتا ہے اللہ اسے قیامت کے دن جنت میں بٹھاتا ہے، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اب میں گفتگو کو آگے لے کر جانا چاہتا ہوں۔ اب عالم کا یہ مرتبہ ہے، جس کی امت کے عالم کا یہ مرتبہ اور مقام ہے، اس امت کے آقا رسول نبیوں اور تاجدار کے آمینہ کے لال کا کیا مرتبہ اور مقام ہوگا، کیا مرتبہ اور کیا مقام ہوگا۔ اب ذرا توجہ چاہوں گا میرے محترم۔ اب یہاں پر میں چونکہ مجھے جو ڈیمانڈ کی گئی ہے میلاد کے حوالے سے 2 باتیں بیان کرنا چاہوں گا، اور دونوں ڈیمانڈ والی ہیں، اور میں نے جو ابھی آپ سے بات شروع کی تھی میں اسے وہیں رہنے دیتا ہوں، اور اگر آپ کہتے ہو تو میں پوری کر دیتا ہوں، چونکہ یہ نہ ہو کہ دل میں رہ نہ جائے، چونکہ بھائی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یار انہوں نے بات پوری نہیں کی ہے، ٹھیک ہے تو بات پوری کر دیتا ہوں میں۔ توجہ ہے جی؟ چلیں اگر پوری کرنی ہے تو پھر مجھے بتائیے میں کیا بیان کر رہا تھا۔ ہاں جی سمجھ آ گئی، حضرت ایوب علیہ السلام بہت سمجھدار ہو، اب آپ سمجھ میں آ گیا کہ سننا چاہتے ہیں لیکن سبحان اللہ کا ذکر نہیں کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے چلیں ٹھیک ہے۔ اچھا حضرت سلیمان علیہ السلام آپ کی اہلیہ رحمت بی بی جب قریب آئیں، آ کر سلام لیا تو کہا کہ میرا زوج دیکھا ہے، آپ نے کہا کہ اب مجھے پہچان نہیں رہی ہے، جسے ایک جنت کا لباس پہنایا جائے اس کو لائف پارٹنر نہ پہچان سکی، تو تم کیسے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں الفاظ استعمال کرتے ہو کہ بشر ہیں،
کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ ایک دن میرے مصطفیٰ نے پوچھا صدیق اکبر سے، کس سے پوچھا؟ صدیق اکبر سے۔ فرمایا صدیق ما رائیو کا انی، میرے بارے میں تمہاری رائے کیا ہے؟ بولو، چونکہ ہم وقت میرے ساتھ رہتے ہو، سفر میں بھی میرے ساتھ تھے، غار حرا میں بھی میرے ساتھ تھے، غار ثور میں بھی میرے ساتھ تھے، آج گنبد خضرا میں بھی ساتھ ہیں، آج گنبد خضرا میں بھی مصطفیٰ کے ساتھ ہیں۔ اس صدیق اکبر سے پوچھا ما رائیو کا عنی، میرے بابت تمہاری کیا رائے ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے ہرنیوں کو دیکھا ہے، میں نے بکریوں کو دیکھا ہے، اونٹنیوں کو دیکھا ہے، آپ کی بارگاہ میں آتی ہیں تو سجدے میں سر رکھ کر الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ کا ورد کرتے ہیں، درود و سلام کے گجرے نچاور کرتے ہیں۔ میں نے برگ و شجر کو دیکھا ہے، درختوں کو دیکھا ہے، چٹانوں کو دیکھا ہے، وہ جھک جھک کر آپ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر درود و سلام پیش کرتے ہیں، تو میری جبین نیاز میں بھی سجدہ مچل رہا ہے، اجازت ہو تو سجدہ کر لوں۔ مصطفیٰ نے اسی وقت صدیق کے منہ پر ہاتھ رکھا، فرمایا اسکت سکوت الآن، ابھی خاموش ہو جا، یا ابا بکرو لم یعرفنی حقیقتی ما سوى اللہ، ارے میری حقیقت کو اللہ کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں ہے، تم سجدے تک پہنچے ہو نا۔ فرمایا خبردار، میرے بعد میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنا لینا۔ اگر سجدے کرنا جائز ہوتا تو میں مردوں کو، ارے ان کی بیویوں کو حکم دیتا کہ اپنے مجازی خداؤں کو سجدے کرو، کیونکہ یہ تمہارا مجازی خدا ہے، لہذا میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنا لینا۔ ارے کیوں، کس لیے؟ فرمایا سابقہ امتوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا، انہیں الہ بنا لیا تھا، مجھے خدا نہ بنا لینا، مجھے الہ نہ بنا لینا۔ اس لیے مصطفیٰ نے فرمایا کہ یا اللہ اب یہ کبھی اگر پوچھے تو کیا جواب دینا ہے؟ فرمایا محبوب بتا، میں دوں گا، بیان آپ فرما دینا۔ بتانا میرا کام ہے، بیان کرنا آپ کا کام ہے۔ لیجئے سنیے جو ڈیمانڈ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حتی اذا آتوا علی واد النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ اللہ فرماتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام آپ اپنے تخت پر جلوہ فگن فضا میں پرواز کر رہے ہیں، فضا میں پرواز کر رہے ہیں، فضا میں پرواز کرتے کرتے وادی نمل کے پاس پہنچے۔ یہ فضا میں وادی نمل زمین پر، وادی نمل زمین پر ملک شام سے شروع ہوتی ہے اور شہر طائف تک آتی ہے، سینکڑوں میل لمبی وادی ہے، اسے اونٹ ویلی کہا جاتا ہے۔ گوگل کو دینا تجھے پورا میپ دے دے گا، اونٹ ویلی، وادی نمل، آپ کو پورا وہاں سے ڈیٹا مل جائے گا۔ اس لیے ہمیں اب کچھ آسانی ہو گئی ہے ان علماء کو جو حوالہ دے کر گفتگو کیا کرتے ہیں۔ قرآن کی آیت آپ کے سامنے پیش کر چکا، اب توجہ چاہوں گا۔ سلیمان علیہ السلام فضا میں، چیونٹی فرش پر، چیونٹیوں کو بھوک لگی، اپنا رزق تلاش کرنے کے لیے باہر نکلی، اپنے شیلٹر سے باہر نکلی، اپنے بلوں سے باہر نکلی۔ اس وادی کی ملکہ، جسے امام بغوی نے نام بھی بتا دیا کہ اس وادی نمل کی ملکہ کا نام نملہ طاخیہ ہے۔ کیا نام ہے؟ نملہ طاخیہ۔ اللہ کا نبی ہے، رسول نہیں ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے بارے میں توجہ چاہوں گا، یہ یاد رکھیے گا، اللہ کا نبی ہے، رسول نہیں ہے۔ رسولوں میں بھی کیٹیگری ہے، 4 اولو العزم رسول ہیں نا، 313 رسولوں میں 4 اولو العزم رسول ہیں، ان میں بھی کیٹیگری ہے۔
اور اسی طرح نبیوں میں بھی کیٹیگری ہے، یہ کیٹیگریکلی تیسرے درجے میں آتے ہیں۔ نبیوں میں یہ کیٹیگریکلی حضرت سلیمان علیہ السلام تیسرے درجے میں آتے ہیں۔ اب کیا ہوا، یہ فضا میں وہ فرش پر، یہ فضا میں پرواز کر رہے ہیں، چیونٹیاں فرش پر اپنے بلوں سے نکلی۔ قالت نملۃ، ایک چیونٹی نے کہا یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چیونٹیوں اپنے اپنے بلوں میں واپس چلی جاؤ۔ اے چیونٹیوں اپنے اپنے بلوں میں واپس چلی جاؤ۔ توجہ چاہوں گا جو ارباب دانش سن رہے ہیں، جو ارباب غور سے سن رہے ہیں، میں اب ان سے مخاطب ہوں۔ ارباب دانش و بینش جتنے بھی احباب ذوق ہیں ان سے مخاطب ہو گیا ہوں۔ اب وہ چیونٹی اپنی قوم میں، اپنی برادری میں، اپنی مخلوق میں الگ ہے، حشرات الارض ہے، ان کو کہہ رہی ہے، ان کی ملکہ ہے، go to your shelters, go back your shelter، اپنے اپنے بلوں میں واپس چلی جاؤ۔ کہنے لگے we are just coming from shelters, only sick of food، کسی نے کہا only sick of enjoy، ہم تو خوراک کی تلاش میں بھی نکلی ہیں، ہم تو ابھی انجوائے کرنے کے لیے نکلی ہیں، اور تم ہم نے نکلتے ہی فوراً کہہ رہی ہو کہ اپنے دلوں میں واپس چلی جاؤ۔ مائک میں دے دیتا ہوں، مائک میں دے دیتا ہوں، اس سے بھی حساس نکل آیا۔ مائک میں دے دیتا ہوں، اس سے بھی حساس نکل آیا ہے۔ اب چیونٹیوں کے بل کے اندر بھی رکھ لو۔ اتنا ضرور بتا دینا ترجمہ کر کے کہ آج چیونٹیوں کی میٹنگ کیا چل رہی تھی۔ ارے گفتگو کو نہیں سمجھ سکتا جسے اللہ نبوت کا تاج اس کے سر پر رکھتا ہے، وہ ہر مخلوق کی بولی جان رہا ہوتا ہے۔ صرف نبی ہے، ابھی رسول کی بات نہیں کر رہا۔ اس نبی چیونٹی کی گفتگو کو سن لیا، سن کر مسکرائے۔ میں نہیں کہتا، خالق کا قرآن فرماتا ہے، اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے وَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّنْ قَوْلِهَا۔ میرا نبی سلیمان چیونٹی کی گفتگو کو، اس کے اس قول کو سن کر مسکرایا۔ جب مسکرایا تو آپ نے فرمایا یہاں ہی پڑاؤ ڈالو، ادھر ہی اترتے ہیں جہاں چیونٹیوں کی وادی ہے، جہاں چیونٹیاں ارے بات کر رہی ہیں، گفتگو کر رہی ہیں، وہیں پڑاؤ ڈالو۔ اب وہیں پڑاؤ ڈالا گیا۔ سلیمان نبی ہے، باقی صحابی ہیں۔ ذرا غور سے سمجھنا، لفظ کو غور سے سمجھ لینا، باقی ساتھی ہیں، صحابی ہیں۔ اب آپ نے وادی میں جا کر بچا کر کہ کوئی قدم کے نیچے نہ آ جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اتنی احتیاط کرتے ہیں، ہم اکڑ کر چلتے ہیں، کبھی زمین پر دیکھ لیا کر کوئی چیونٹی تیرے پاؤں کے نیچے تو نہیں آ گئی۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں تمہیں اس کی چیخ و پکار سنائی نہیں دیتی، یہ تمہیں اس دن پتہ لگے گا جب تو ہاتھی کے پاؤں کے نیچے ہو اور تیری چیخ و پکار سننے والا کوئی نہ ہو، پھر تجھے پتہ چلے گا کہ کتنی چیونٹیاں روزانہ کو اپنے پاؤں تلے روم ڈالتا ہے۔ این ممکن ہے حساب میں یہ بھی آ گیا تو گرفت میں آ جائیں، پکڑ میں آ جائیں، تو ممکن ہے جنت میں داخل نہ فرمائے، جہنم میں بھیج دے، مالک خالق رازق کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اب سننا میرے محترم، توجہ چاہوں گا یہاں پر، میں نے پہلے بھی کہہ لیا، اب اللہ کا نبی ہے، سیدھا اسی وادی کے اندر اسی چیونٹی کو اٹھایا، اسی چیونٹی کو اٹھایا، اٹھا کر اپنی ہتھیلی پہ رکھا، مخاطب کر کے فرمایا
تم باتیں کر رہی تھی کہ نبی لا شعور ہوتا ہے، تم کہہ رہی تھی کہ نبی کو علم نہیں ہوتا، تم کہہ رہی تھی نبی کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں۔ بھئی میں جو ترجمے کر رہا ہوں غلط تو نہیں کر رہا، چونکہ وہ کہاں دور، یہ کہاں نیچے، وہ کہاں فضاؤں میں، یہ کہاں فرش پر۔ ارے اس نے کیسے دیکھ لیا؟ تجھے جس ایئر لائن میں حاجی کو بٹھا کے آتے ہو، عمرہ کرنے والے کو بٹھا کر آتے ہو، آج تک آپ کو تو اس ایئر لائن کے طیارے کو اگر اڑ رہا ہو پہچان میں نہیں آتا کس ایئر لائن کا طیارہ جا رہا ہے، لیکن دیکھ تیری آنکھ ایئر لائن کو نہیں پہچان سکتی، اتنی بڑی آنکھ ہے، چیونٹی کی آنکھ تو تیری آنکھ بھی نہیں دیکھ سکتی۔ اس نے دیکھ لیا 1000 کے لشکر میں اللہ کا نبی آ رہا ہے۔ کیا کہا؟ وہ دیکھو اللہ کا نبی آ رہا ہے۔ کیا کہا؟ اللہ کا نبی آ رہا ہے۔ نام کس کا لیا؟ آدم کا؟ نہیں۔ نام کس کا لیا؟ شیش کا؟ نہیں۔ نام کس کا لیا؟ جرجیس کا؟ نہیں۔ نام کس کا لیا؟ نوح کا؟ نہیں۔ نام کس کا لیا؟ سلیمان کے بابا حضرت داؤد کا؟ نہیں۔ جس نبی کو دیکھا اسی کا نام لیا کہ وہ دیکھو سلیمان علیہ السلام آ رہے ہیں۔ انہوں نے اٹھا کے پکڑ کے پوچھا تم کہہ رہی ہو کہ نبی کو پتہ نہیں ہوتا لہذا کہیں کچل نہ دیں، تو وہ اب اس نے کلٹی ماری، چیونٹی تھی نا حشرات الارض میں سے ہے، مولوی نہیں تھی، کلٹی ماری، حیران ہے، کلٹی ماری، کہنے لگی کہ میں آپ کے بارے میں نہیں آپ کے ساتھیوں کے بارے میں کہہ رہی تھی، تو آپ نے فرمایا خبردار میرے ساتھیوں کے بارے میں بھی بات نہ کرنا، میرا ایک ساتھی آصف بن برخیہ، ارے ملکہ بلقیس کا تخت پلک جھپکنے سے پہلے میرے سامنے لا کر رکھ دیتا ہے، خبردار بات نہ کرنا، میں نبی ہوں، میرے ساتھی کے بارے میں بات نہ کرنا، خبردار، غور کریں، خبردار کیا جا رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے، میں اپنی طرف سے فتویٰ نہیں دے رہا۔ کہا کہ میرے ساتھی کے بارے میں بات کر رہی ہوں، میرا تو ایک ساتھی آصف بن برخیہ، کتنا پیارا نام ہے، لیکن اتنا متنازع بنا دیا انہوں نے، اتنا تنازع بنا دیا اس نام نے۔ ہمیں بھائی نہ آصف رضا چاہیے نہ ہمیں کوئی اور آصف چاہیے، ہمیں آصف بن برخیہ اچھا جو نبی کا نوکر تو ہے نا، جو نبی کی نوکری تو کر رہا ہے نا، ہمیں یہ اچھا۔ اب توجہ چاہوں گا، اب جب آپ نے ہتھیلی پہ رکھا، کہنے لگی کہ آپ نے کیسے پہچان لیا کہ وہ میں ہی تھی؟ سنیوں میلاد منانے بیٹھے ہو، لو میلاد ہونے لگا ہے، کہا میری آمد کا ذکر تم کرو، وہ بھی نام لے کر۔ قرآن سے میلاد ثابت ہو رہا ہے، نبی آئے چیونٹی کو پتا ہے، آمینہ کا لال آئے سنی کو پتا ہے، باقی کو نہیں پتا چلا نا، باقی کو بھی اگر پتا چل جاتا تو وہ بھی میلاد منا رہے ہوتے نا، اگر پتا چلا ہے تو سنیوں کو پتا چلا ہے، مسلک حق کا اہل سنت و جماعت کو پتا چلا ہے، ارے میرے مسلک کو پتا چل گیا کہ آمینہ کا لال ہے، ہم نے استقبال شروع کر دیا، ہم نے چراغاں شروع کر دیا، ہم نے میلاد کی محفلیں شروع کر دی، گھر گھر میں محفل، ہر مسجد میں محفل، ہر قریہ میں محفل، ہر کوچے میں محفل، ہر شہر میں محفل، ہر گھر میں ہر ایک سنی کے زبان پر میرے مصطفیٰ کا ذکر شروع ہو گیا ہے، کوئی درود و سلام پیش کر رہا ہے، کوئی نعتیں پڑھ رہا ہے، کوئی ذکر مصطفیٰ کر رہا ہے، کوئی تقریر کر رہا ہے، کوئی سن رہا ہے، کوئی سنا رہا ہے، کوئی سن کے سبحان اللہ کہہ رہا ہے، کوئی خاموش بیٹھا تماشائی بن کے بیٹھا ہوا ہے، دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے۔ اب غور سے سننا، اب اللہ کا نبی کیا کہتا ہے؟ کہا میرا آنے کا ذکر تم کرو اور نبی نہ پہنچے، یہ قرآن کے اصول کے خلاف ہے۔ آمینہ کی آمد کا ذکر ہم کریں، جشن آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا کے نعرے ہم لگائیں، آمینہ کے لال نہ آئیں، یہ قرآن کی تھیوری کے خلاف ہے۔ معلوم ہوا کہ مصطفیٰ تشریف لاتے ہیں، لا سکتے ہیں،
لا سکتے ہیں. یاد رکھیے گا ہم اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے؟ میرے آقا تشریف لا سکتے ہیں. اب غور کرنا، سعودیہ کی حکومت کو کہہ دو، پاکستان کی وزارت داخلہ کو کہہ دو، وزارت خارجہ کو کہہ دو، دفاع کی وزارت کو کہہ دو، ڈیفنس منسٹری کو کہہ دو، انٹیریئر منسٹری کو کہہ دو، فارن افیئر کو کہہ دو کہ کوئی سنی دنیا سے جاتا ہے تو قبر میں آمینہ کے لال آ جاتے ہیں. تو سعودیہ والوں کو بھی کہہ دو، اپنی وزارت خارجہ سے کہیں کہ آمینہ خلال کو وہاں سے یہاں نہ آنے دیں، وہاں سے ہماری قبر میں نہ آنے دیں. تو مجھے کہنے دو، جب آج تک تم قبر کے اندھیروں میں مصطفیٰ کو آنے سے نہیں روک سکے تو میلاد کے اجالوں میں آنے سے کیسے روک سکتے ہو؟ اگلا نقطہ پیش کرنا چاہوں گا. مجھے وقت بھی بتا دیجیے گا آصف صاحب، مجھے اشارہ ضرور کر دیجیے گا، کیونکہ آپ لوگوں نے ایک دن تو نہیں، روزانہ آپ نے محفل کرنی ہے، لہذا مجھے یہ احساس ہے، کیونکہ میں تو بھائی روز اپنی نیند کو بھی پورا کر لوں گا، لیکن آپ لوگوں نے صبح اپنے اپنے کام کاج پر نکلنا ہے. میں فجر میں پڑھ کے ممکن ہے درس قرآن دے کر کسی دن نہ بھی دوں تو میں سو جاؤں، آرام پورا کر لوں کہ اگلے خطاب کے لیے نکلنا ہے. لیکن آپ لوگوں کے ساتھ تو میں ایسا نہیں کرنا چاہتا نا. ٹھیک ہے، فکرہ پیش کروں جی. جب چینٹی کو اٹھا کر ہتھیلی پہ رکھا نا، اس نے کہا اچھا آپ نے پہچان لیا ہے؟ کہا کہ ہاں، کیونکہ تو میرا آنے کا، میرا نام لے کر ذکر کر رہی تھی نا. معلوم ہوا کہ جو مصطفیٰ کے آنے کا ذکر کرتے ہیں آمینہ کے لال جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں اور محبت فرماتے بھی ہیں. اگر سلیمان اٹھاتے ہیں تو آمینہ کا لال بھی اٹھا لیتا ہے، مرتبے بڑھا دیتا ہے نا. کس طرح بڑھتا ہے؟ کہا تم ہی ہو نا؟ کہا کہ ہاں میں ہی ہوں. لیکن ایک سوال کا جواب دے دیں. سینہ تان کے کہنے لگی اس وقت روئے زمین پر میری مثل دوسری چیونٹی نہیں ہے. میں تب تک آگے نہیں چلوں گا جب تک آپ کو یہ فکرہ نہ پیش کر لوں. اس وقت روئے زمین پر میری مثل دوسری چیونٹی نہیں ہے. فرمایا وہ کیسے؟ کہا جسے اللہ کا نبی آئے، تشریف لائے اور ہاتھوں سے اٹھائے، اپنی ہتھیلی پہ بٹھائے، اس کی مثل کوئی نہیں ہو سکتا. تو جو نبیوں اور رسولوں کا تاجدار علی کو کندھوں پہ بٹھائے، حسن کو کندھوں پہ بٹھائے، حسین کو کندھوں پہ بٹھائے، نہ مولا علی کی مثل ہو سکتا ہے، نہ حسن کی مثل ہو سکتا ہے، نہ حسین کی مثل ہو سکتا ہے. تماشا بنا رکھا ہے. ہم لوگ آج تک ابھی تک یہ نہیں سمجھ پائے کہ یہ ذکر کسی کے گھر کی اجارہ داری نہیں ہے. یہ ذکر اہل بیت رسول کا، مصطفیٰ کے گھر کا ذکر کسی کی ٹھیکیداری نہیں ہے. میلاد صرف سنی کی ٹھیکیداری نہیں ہے. محرم، یوم عاشور صرف اہل تشیع کی ٹھیکیداری نہیں ہے. وہ ہمارے ہیں، وہ ہمارے ہیں، ہم ان کے ہیں. دور ہو نجدی تجھ کو جنت سے ہے کیا، دور ہو نجدی تجھ کو جنت سے ہے کیا، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی. اور مصطفیٰ جسے کندھے پر بٹھائیں اور وہ بھی بیت اللہ کے اندر. بت بنانے والے سارے تھے، بت بنانے میں کئی قبیلے شامل تھے، لیکن یہ قبیلہ بنانے والوں میں نہیں، بتوں کو مٹانے والا قبیلہ ہے.
یہ قبیلہ بت بنانے والا نہیں تھا، نہ بنایا ہے، نہ بنانے والے تھے، نہ ابراہیم کا بابا حضرت جن کو آزر کہا جاتا ہے وہ آپ کا باپ نہیں، آپ کا چچا ہے۔ آپ کے باپ کا اصل نام طارق ہے، نہ وہ بت پرست تھے نہ بت بنانے والے تھے، یہ مکے والے تھے جن کے قبیلے بت بناتے۔ توڑا ہے مصطفیٰ نے، توڑا ہے کندھوں پہ چڑھ کے مصطفیٰ نے توڑا۔ سب سمجھ تو آ گئی ہے نا بات، سیدھی سی بات ہے۔ اگر میرے خدا کو، میرے مصطفیٰ کو کوئی برا کہے گا کیا ہم کہنے دیں گے؟ اس کا مطلب ہے جن کے خداؤں کو توڑا ہو، پر وہ بھی علی نے، تو پھر علی سے دشمنی تو رکھیں گے نا۔ بھئی تمہارے معبود کچھ اور تھے نا، تمہارے قبیلوں نے بنائے، تو تم علی سے دشمنی اس لیے رکھتے ہو نا کہ علی نے مصطفیٰ کے کندھوں پہ چڑھ کے توڑے ہیں، ورنہ کسی اور کو بھی کہا جا سکتا تھا ابو بکر آ جاؤ میرے کندھوں پہ چڑھو، عمر آ جاؤ میرے کندھوں پر چڑھو، عثمان آ جاؤ میرے کندھوں پر چڑھو۔ نہیں، مصطفیٰ نے یہاں بھی پکار کر یہ بتا دیا کہ یا علی کہنا سنت مصطفیٰ ہے۔ فرمایا این علی، جواب آیا لبیک و سعدیک و فداک ابی و امی یا رسول اللہ۔ اچھا، علی نے کہا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ کہو۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے یہ جواب دیا کہ تم بار نبوت نہیں اٹھا سکو گے، نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکو گے۔ کسی حدیث کا ترجمہ نہیں ہے، لائیو چل رہا ہے، جس صاحب علم کے پاس حدیث ہو جس کا ترجمہ یہ ہو کہ اس مقام پر پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، آپ نے جب یہ کہا تو وہ جواباً مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہو کہ نہیں تم میرا بوجھ نہیں اٹھا سکو گے۔ نہیں، پہلے خود علی کے کندھوں پر سوار ہو کر بتوں کو توڑتے رہے، پھر فرمایا چلو اب علی تم آؤ میرے کندھوں پر چڑھو۔ کہاں چڑھنا ہے؟ کندھوں پر۔ ارے یہ کندھا معمولی نہ سمجھنا، یہ کندھا معمولی نہ سمجھنا، یہ جنازے کے وقت کسی ولی کے بھی کام آ سکتا ہے۔ کیونکہ کندھا ہی دیتے ہو نا اس وقت، کیا دیتے ہو؟ تو ممکن ہے کسی ولی کا جنازہ بھی تمہیں نصیب ہو جائے اور تو کندھا دے رہا ہو، یہ کندھا معمولی نہیں ہے۔ اب آگے چلوں، مصطفیٰ نے فرمایا چڑھو، چڑھے، بتوں کو توڑا، توڑ رہے ہیں، اچانک پوچھا علی کیا فیلنگ ہے؟ کیا محسوس کر رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا سر عرش کے ساتھ لگ رہا ہے، میرا سر عرش کے ساتھ لگ رہا ہے، حکم ہو تو ہاتھ ڈال کے نیچے کرو۔ جس کے مرتضیٰ کا یہ مقام ہے اس کے مصطفیٰ کا کیا مقام ہوگا؟ ابھی تک سمجھ میں آئے تو میں یہ پھر یہی کہہ سکتا ہوں کہ آپ کا نصیب ہے، یہ میرا نصیب ہے کہ شکر کریں کہ اللہ نے آپ کو میلاد منانے کی توفیق عطا فرمائی، مجھے سنانے کی توفیق عطا فرمائی، آپ کو سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ آگے چلیں جی۔ علی کعبے کا گوہر ہے، علی زہرا کا شوہر ہے، علی لاپتہ ہے، علی ہر درد کی دوا ہے، علی حاجت روا ہے، علی مشکل کشا ہے، علی نور علی نور کی تنویر ہے،
علی معمار نبوت کی تعمیر ہے، علی ملت اسلامیہ کی تقدیر ہے، علی غیرت الہیہ کی شمشیر ہے، ہر ولی علی کا غلام ہے، عقلوں سے بالا علی کا مقام ہے، ہر ولی علی کا غلام ہے، عقلوں سے بالا علی کا مقام ہے، کیونکہ کعبے چ ولادت حیدر دی، مسجد شہادت حیدر دی، فرمان ہے کملی والے دا، ہے دید عبادت حیدر دی۔ کعبے میں کاندھوں پہ اٹھایا کیوں تھا؟ کعبے میں کاندھوں پہ اٹھایا کیوں تھا؟ بازو پکڑ کے بستر پہ لٹایا کیوں تھا؟ یا علی اگر لگانا نجاز ہے پوچھو نبی سے لکھایا کیوں تھا؟ کوئی مانے علی، علی تب بھی علی ہے، کوئی نہ مانے علی، علی تب بھی علی ہے، تیرے ماننے سے علی ڈرتا نہیں، تیرے نہ ماننے سے علی ڈرتا نہیں، ساری دنیا علی کو چھوڑ دے، علی کا جاتا کچھ نہیں، اور جسے علی چھوڑ دے اس کا رہتا کچھ نہیں۔ نعرہ حیدری۔ مسجد نبوی ہے، کون سی جگہ؟ مسجد نبوی ہے۔ سورج کو گرہن لگا، امام حسین علیہ السلام چھوٹی عمر ہے، اور مصطفیٰ کو اللہ نے حضرت ماریہ قبطیہ سلام اللہ علیہا سے جو بیٹا دیا وہ بھی آپ کا ہم عمر ہے، دونوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ وہ رسول کبھی جو کھیلا نہیں، بچپن میں نہیں کھیلا، آج حسین کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور اپنے بیٹے کے ساتھ کھیل رہے ہیں، کھیل رہے ہیں۔ اتنے میں جبریل آ گئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سے بڑا پیار ہے؟ کہا کہ ہاں بڑا پیار ہے۔ کہا اللہ فرماتا ہے ہمیں بھی دونوں سے بڑا پیار ہے، ایک آپ رکھ لیں ایک ہمیں دے دیں۔ کیا کرنا ہے؟ اچھا آپ یوں ایزی لے رہے ہیں جیسے آپ کے میں بات کر رہا ہوں، آپ کے گھر کی بات کر رہا ہوں، میں نبیوں اور رسولوں کے تاجدار کے گھر کی بات کر رہا ہوں۔ جس رسول کا میلاد منانے کے لیے بیٹھے ہو اس آمنہ کے لال کے گھر کی بات کر رہا ہوں۔ جبریل آ گئے، جس گھر میں بطول اندر ہو جبریل بغیر اجازت کے اندر نہیں آ سکتا، میں اس گھر کی بات سنا رہا ہوں۔ ادھر اگر کوئی تنازع ہے تو مجھے بتا دیجیے، چونکہ پتہ نہیں کیا وجہ ہے۔ ادھر پلہ جڑا نا جڑا سبحان اللہ دے معاملے چ وہ ذرا نہیں ہولا ہے، ادھروں پا رہا ہے۔ تسی ہن انہاں واسطے کہہ دیو ایک باری سبحان اللہ، بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ میں صرف آپ کی توجہ سے ہوا ہے نا وہ مبذول کر رہا ہوں موضوع کی طرف، ٹاپک کی طرف۔ اب میں جو بات سنانے جا رہا ہوں، رسول کا گھر ہے، اجازت لے کر جبریل آئے، کہا دونوں سے پیار ہے؟ کہا کہ دونوں سے پیار ہے؟ کہا کہ ہاں دونوں سے پیار ہے۔ کہا کہ یہ بتا دیجئے گا 49 ہو گئے کتنے؟ یہ آخری بات سنا کر اجازت؟ جی ٹھیک ہے۔ چونکہ بھئی اس سے پہلے بھی میں کہہ چکا تھا آپ کو بھی، میں وقت کا پابند ہوں، میں آپ کی سمع خراشی نہیں کروں گا، تو اب اگر کوئی ریلیونٹ بات آ گئی تو میں آصف صاحب ایک بات ساتھ ملا دوں گا، ورنہ یہی کافی ہے۔ چلیں جی، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بیٹا قربان کر دیا، اپنا بیٹا قربان کر دیا۔ سورج کو گرہن لگ گیا، اب سورج کو گرہن لگا، صحابہ نے سمجھا کہ رسول کا بیٹا وصال فرما گیا ہے اس لیے گرہن لگا ہے۔ کچھ نے کہا کہ نہیں، گرہن لگنے کی وجہ سے بیٹے کا وصال ہو گیا ہے۔ میرے آقا تشریف لائے مسجد نبوی میں، یہ بحث ہو رہی تھی، مباحثہ ہو رہا تھا۔ فرمایا
سورج گرہن لگنے کی وجہ سے میرے بیٹے کا وصال نہیں ہوا، نہ وصال کی وجہ سے سورج کو گرہن لگا ہے۔ سنیوں میلاد منانے والوں، سننا ذرا میلاد کے جو میں آخری فکرے اب تک رکھنا چاہتا ہوں۔ اب جب میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب سورج گرہن لگ جائے تو صلاۃ کسوف پڑھا کرتے ہیں، چاند کو گرہن لگ جائے تو صلاۃ خسوف پڑھا کرتے ہیں، وہ رات کو ہوتی ہے یا دن کو ہوتی ہے۔ اب میرے مصطفیٰ نے صحابہ کو جمع کیا مسجد نبوی میں، سورج گرہن کی نماز، صلاۃ کسوف، سورج گرہن کی نماز پڑھانے کے لیے مصطفیٰ کھڑے ہوئے۔ اب صحابہ نے چونکہ صلاۃ کسوف پہلی مرتبہ پڑھی، ایک صحابی نے دیکھا کہ سرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا دست رحمت یوں فضا میں آپ نے بلند فرمایا۔ مسجد نبوی میں میرے آقا کھڑے ہو کر جماعت کروا رہے ہیں، کھڑے کھڑے آپ نے اپنا ہاتھ بلند کیا، پھر واپس کھینچ لیا۔ کتنا فٹ گیا ہوگا جی ہاتھ اوپر؟ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کیونکہ کوئی حدیث نہیں ہے۔ میرے مصطفیٰ کا کوئی قد نہیں بیان کر سکا، یہ کون بیان کرے گا؟ ایک حدیث کو پیش کر دے کہ میرے مصطفیٰ کا 7 فٹ قد ہے، 8 فٹ قد ہے، 6 فٹ قد ہے، 5 فٹ قد ہے، نہیں کوئی ہے۔ جہاں بھی ہوتے نمایاں نظر آتے، بیٹھے ہوتے تو نمایاں نظر آتے، کھڑے ہوتے تو نمایاں نظر آتے، قد نہیں کوئی بیان کر سکا۔ اب میں لگا ہوں بیان کرنے۔ مصطفیٰ کا ہاتھ اٹھا، باقی نماز پڑھ رہے تھے، یہ صحابی بھی نماز پڑھ رہا تھا، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، وہ چہرہ مصطفیٰ کی تلاوت کر رہا تھا۔ اس نے دیکھا ہاتھ بڑھایا ہے، نماز سے فارغ ہو کر پوچھا یا رسول اللہ، چونکہ پہلی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی مرتبہ نماز کسوف پڑھی ہے، کیا یہ نماز کسوف جب بھی ادا کریں یوں کرنا ہے؟ فرمایا نہیں، وہ تو جنت میرے سامنے تھی۔ بخاری و مسلم کی حدیث ہے، وہ تو جنت میرے سامنے تھی، میں نے چاہا کہ جنت سے ایک خوشہ توڑ لوں۔ پھر خیال آیا کہ اگر تم نے اس کا ذائقہ یہاں چکھ لیا تو تمہیں جنت کی جو تانگ ہے وہ ختم ہو جائے گی، تمہیں جنت کی جو لگن ہے تم سمجھو گے یار ذائقہ چکھ لیا ہوگا پھلوں کا، لہٰذا اس کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ تمہارے اندر جو لگن ہے جنت کی وہ تمہارے اندر سے ختم نہ ہو جائے، اس لیے میں نے ہاتھ کھینچ لیا، میں نے ہاتھ کو کھینچ لیا۔ اب توجہ چاہوں گا، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست رحمت کو کھینچ لیا۔ اب مسجد نبوی میں جس رسول کا ہاتھ کہاں تک گیا، قرآن سے پوچھتا ہوں، قرآن کے مطابق بات کرتا ہوں، اللہ سے پوچھ لیتے ہیں یا اللہ تو بتا، تو اللہ فرماتا ہے سدرۃ المنتہا عندہا جنت الماوا۔ سدرۃ المنتہا جو انتہا ہے آسمانوں کی، وہاں پر سدرۃ المنتہا ہے، وہاں عندہا جنت الماوا، اس کے قریب ہی جنت الماوا ہے۔ اب سمجھ میں آیا، یہ زمین سے پہلے آسمان تک 500 لائٹ ایئر سپیڈ سے چلو تو 500 نوری سال، پہلے آسمان تک 500 نوری سال، پھر دوسرا 500، تیسرا 500، چوتھا 500، پانچواں، چھٹا، ساتواں، کتنے ہو گئے؟ 40۔ زمین سے پہلے آسمان تک والا 500 بھول گیا، کتنا ہو گیا؟ 40۔ اچھا تو یارو کتنا ہو گیا؟ 8 کو آپ نے یعنی 5 کو 8 سے ضرب دی تو کتنے بنے؟ 40، یعنی 40
کتنے ہو گئے؟ 4000 40,000 بن گئے نا. کتنے بنے؟ تو گڑبڑی نہ کر دینا یار. 4 بنتے ہیں. کتنے بنتے ہیں؟ 4 بنتے ہیں. 4000 سال نوری سال لگیں پھر کوئی جنت تک پہنچ سکتا ہے یہاں سے اگر کوشش کرے. یہاں سے اگر کوئی کوشش کرے. تو جس مصطفیٰ کا میلاد منا رہے ہو مسجد نبوی میں کھڑا ہو تو ہاتھ جنت تک چلا جاتا ہے. جس کا مسجد میں کھڑے ہو کر مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر ہاتھ جنت تک چلا جاتا ہے اس کے کندھوں پر علی کھڑا ہو جائے تو ہاتھ عرش تک چلا جاتا ہے. محترم چونکہ جتنا مجھے محترم وقت دیا گیا نہ میرا چھوڑنے کو جی چاہتا ہے نہ آپ کا اٹھنے کو جی چاہتا ہے لیکن مینجمنٹ یہ لازمی ہے. ہم نے بھی اپنے آپ کو مینج کرنا ہے. آپ نے بھی اپنے آپ کو مینج کرنا ہے. 2 شعر آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں. پہلے رانا آصف صاحب کی نظر کرتا ہوں پھر یاسر کی پھر آپ کی نظر کرتا ہوں. ٹھیک ہے جی. ملنگوں کی نگاہوں میں عجب مستی نظر آئی. رانا آصف یہ تیز نظر کر رہا ہوں میں. ملنگوں کی نگاہوں میں عجب مستی نظر آئی. ملنگوں کی نگاہوں میں عجب مستی نظر آئی. بلندی آسمانوں کی پستی نظر آئی. کبھی ہر نے خریدی تو کبھی بہلول نے بیچی. کبھی ہر نے خریدی تو کبھی بہلول نے بیچی. خدا بندہ تیری جنت بڑی سستی نظر آئی. اب آپ کے نام پیش کرنے لگا ہوں. ہر شخص نہیں لائق مداحی حیدر. ہر شخص نہیں لائق کے مداحی حیدر. اغیار کو یہ طرز کلام آ نہیں سکتا. ہر شخص نہیں لائق کے مداحی حیدر. اغیار کو یہ طرز کلام آ نہیں سکتا. مر جائے گا منافق نہ پکارے گا علی کو. نہ پاک زبانوں پہ یہ نام آ نہیں سکتا. یاسر تیرے نام کرنا چاہتا ہوں. تو نے بڑی محبت کے ساتھ دعوت دی ہے. تیرے نام کرنے لگا. کیا بات ماشاءاللہ. پہلے میں نے شعر بولا کہ پھولوں کا حسن. ٹھیک ہے جی. زندگی زمیں کے سینے میں رہ گئی. یاسر تیرے نام کر رہا ہوں. ڈیڈیکیٹ ٹو یو. زندگی زمیں کے سینے میں رہ گئی. جنت غلام بن کر مدینے میں رہ گئی. زمین جنت غلام بن کر مدینے میں رہ گئے. زندگی زمین کے سینے میں رہ گئی. جنت غلام بن کر مدینے میں رہ گئی. پھولوں کا حسن حضرت یوسف کو مل گیا. پھولوں کا حسن حضرت یوسف کو مل گیا اور خوشبو میرے نبی کے پسینے میں رہ گئی. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم. یار زندہ صحبت باقی ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. آپ سلام پڑھیں. سلام. مصطفیٰ جانے رحمت پیلا کو سلام. شمع بز میں ہدایت پیلا کو سلام. جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند. جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند. اس دل افروز ساتھ پیلا کو سلام. مصطفیٰ جانے رحمت پیلا کو سلام. شمع بز میں
دم دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، وہ ہمارے نبی ان کے ہم امتی، وہ ہمارے نبی ان کے ہم امتی، امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، السلام اے خدا کے لاڈلے پیارے رسول، یہ سلام عاجزانہ ہو قبول، دست بستہ ہے کھڑے حاضر غلام، اور پیش کرتے ہیں غلامانہ سلام۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ اس محفل پاک کو قبول تے منظور فرما، تمام مسافرین نے حاضر ہوئے نے جڑے نہیں آ سکے، یا اللہ سب دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ دی آن دے محبت، آپ دے صحابہ دے محبت عطا فرما۔ یا اللہ سب ادب کرن دا طریقہ اپناؤں دے توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جس طریقے دے نال اس مسجد دے انجمن نے ساتھیاں نے رل مل کے انتظام کیتا ہے، اپنی بارگاہ اقتصد قبول تے منظور فرما۔ خصوصی طور تے حاجی محمد ذوالفقار صاحب انہوں نے انتظام کیتا ہے، یا اللہ انہوں نے انتظام کیتے ہیں، قبول تے منظور فرما۔ یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے وسیلے دے نال یا اللہ سب دیاں نیک دلی مراداں پوریاں فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا